زندگی میں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کا شور بہت کم سنائی دیتا ہے، لیکن ان کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کئی بار اپنی دیواروں کے اندر کچھ ایسی خاموشیاں جنم لیتی ہیں جو آہستہ آہستہ رشتوں کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم بات کریں گے اس کا تعلق بہت سے خاندانوں سے ہے، خاص طور پر جو جوائنٹ فیملی سے ہے۔ جوائنٹ فیملی ایک ایسا نظام ہے جس میں محبت بھی ہوتی ہے، سہارا بھی ہوتا ہے اور اپنائیت اور خوشیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہی نظام کچھ ایسی آزمائشوں سے گزرتا ہے جہاں محبت اور حساب کتاب ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ فرض کریں ایک گھر میں 3 بھائی اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ شروع میں سب کچھ بہت خوبصورت ہوتا ہے، گھر میں رونق ہوتی ہے، بچوں کی رونق ہوتی ہے، شام کو سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اکثر والدین خوش ہو کر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میرے بچے ایک ساتھ رہتے ہیں، اور واقعی یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ پھر وقت بدلنے لگا، مہنگائی بڑھنے لگی، جو راشن پہلے آسانی سے آ جاتا تھا اب اس کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ بجلی کے بل بڑھنے لگے، گیس کے بل بڑھنے لگے، بچوں کی اسکول فیس میں بھی اضافہ ہو گیا آج کل، دوائیوں کے اخراجات، اور زندگی پہلے سے زیادہ مشکل محسوس ہونے لگی۔ مہینے کے بعد جب بجلی کا بل آتا ہے تو بل کو دیکھ کر کسی نے کہا اس بار بل بہت زیادہ آیا ہے، تو کسی نے کہا میرا خرچہ کم ہے، میرے کمرے میں تو صرف ایک پنکھا چلتا ہے، اور کسی نے کہا اس بار اتنا بل زیادہ کیوں آ گیا ہے، اور کسی نے کہا زیادہ استعمال شاید بچوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یوں گفتگو جو صرف ایک بل سے شروع ہوتی ہے آہستہ آہستہ دلوں کے حساب تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ صرف بل بھی نہیں ہوتا، مسئلہ وہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے جو انسان کئی دنوں سے برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کو دفتر کی فکر ہوتی ہے، کسی کو بچوں کی فیس کی فکر ہوتی ہے، کسی کو قرض کی فکر ہوتی ہے، اور جب ذہن میں اتنی فکریں ہوں تو چھوٹی بات بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان لوگوں سے نہیں حالات سے تھکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ تھکن اپنے ہی لوگوں پر غصے کی صورت میں نکل رہی ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ گھر میں ایک نئی قسم کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس مہینے زیادہ دیا ہے، اس بار خرچہ ہماری طرف سے زیادہ ہوا ہے، یہ چیز ہم نے خریدی تھی، وہ چیز تو انہوں نے استعمال کی تھی۔ شروع میں تو یہ جملے عام لگتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہی جملے دلوں میں فرق ڈال دیتے ہیں۔ زندگی کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ کسی کی تنخواہ کم ہوتی ہے، کسی کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اور کسی کے بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور کسی کی صحت کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب ہم صرف اپنے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بوجھ صرف ہم پر ہی زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر دوسرے لوگ بھی اس بوجھ کو کسی نہ کسی شکل میں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور بات جو ہمارے جوائنٹ فیملی میں زیادہ نظر آتی ہے وہ ہے موازنہ۔ جوائنٹ فیملی میں اکثر خاموشی سے موازنہ شروع ہوتا ہے۔ کسی نے نیا موبائل خرید لیا، کسی نے نئے فرنیچر کا آرڈر دے دیا، کسی نے بچوں کو مہنگے اسکول میں داخلہ کرا دیا، اور پھر جو یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ یہ بات لگتی تو چھوٹی اور عام سی ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے بہت سے غیر ضروری اخراجات نکل آتے ہیں، اور ایسے خرچے نکل آتے ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اور جب غیر ضروری خرچے بڑھتے ہیں، مالی دباؤ بھی بڑھتا ہے، اور اخراجات جب بڑھتے ہیں تو مزاج میں چڑچڑاپن تو آتا ہی ہے نا، غصہ تو آتا ہی ہے نا۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں کسی وجہ سے، خرچوں سے، مہنگائی سے، تو پھر کبھی کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، کبھی کسی کا لہجہ سخت محسوس ہوتا ہے، تو کبھی کسی کی خاموشی بھی شکایت لگ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ کئی بار سامنے والے کا مقصد وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کامیاب خاندان وہ نہیں ہوتے جن میں مسائل نہیں ہوتے، بلکہ کامیاب خاندان وہ ہوتے ہیں جو مسائل کرنے پر بھی اور اختلافات ہونے کے باوجود بھی ان کے درمیان رشتوں میں احترام باقی رہے، اور جہاں رشتوں میں احترام ہو وہاں مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت یہ بھی سمجھ آنے لگی ہے کہ گھر کو صرف مہنگائی نے نہیں تھکایا، بلکہ کچھ غلط فہمیوں نے بھی کمزور کر دیا ہے۔ کبھی تو کسی کی کچھ خاموشی کو غرور سمجھ لیتے ہیں، کبھی کسی کی مجبوری کو بہانہ سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے مہنگا نقصان پیسوں کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ محبت ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ دلوں میں کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ بجلی کا بل اگلے مہینے بھی ادا ہو جائے گا، راشن پھر بھی خرید لیا جائے گا، بچوں کی فیس
بھی کسی نہ کسی طرح جمع ہو جائے گی، لیکن اگر ایک دوسرے کی عزت، اعتماد اور محبت کم ہو جائے تو اس کی قیمت کوئی بھی دولت ادا نہیں کر سکتی۔ میری ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی کبھی اخراجات پر اختلاف ہو جائے اور فیصلہ غصے سے نہیں کریں، آپ گفتگو سے کیجیے۔ اگر گھر میں حساب کتاب کرنا ضروری بھی ہے تو ضرور کیجیے، لیکن ایسا حساب کتاب کبھی مت رکھیے جو رشتوں کو خسارے میں ڈال دے، کیونکہ ہمارے بچے ہمارے الفاظ سے نہیں ہمارے رویے سے سیکھتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرتے دیکھیں گے، وہ بھی احترام کرنا سیکھیں گے۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں اور کچھ سیکھنے کو ملا ہے یا اپنے گھر کی جھلک ان باتوں سے آپ کو محسوس ہوئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔